علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ پاک میں دھوپ کی حاضری ہوتی ہے تو پہلے وہ زمین پر پھر تجلیات جو برس رہی ہوتی ہیں وہ پیر برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے، تو کیا وہ وہاں سلیپر پہننا؟ ہاں جائز ہے، پہن سکتے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں تو پہننے پڑیں گے، جیسے واش روم وغیرہ جانا ہے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کہ اب چونکہ ہر ایک ایسی احتیاط کر نہیں پاتا، اب جیسے بعض ہیں وہ پہنتے ہیں مگر پھر انہی پاؤں سے پھر مسجد شریف میں داخلہ بھی، اب چونکہ مسجد شریف میں داخل ہونا ہے تو پاؤں دھو کے ہونا ہے، اب دھونے کے بعد جو فاصلہ ہوگا تو اس میں تو ظاہر کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہوگا، نہ سلیپر نہیں تو کم از کم چمڑے کے موزے پہن لیے جائیں تاکہ ان کو اتار کے پھر داخل ہو، تاکہ ہمارے پاؤں صاف ہوں۔ لیجا عرض یہ ہے کہ مارکیٹ میں میری دکان ہے، یہاں پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر کوئی سامان بھول جاتے ہیں۔ اب یہ سامان بہت زیادہ قیمتی نہیں ہوتا، مطلب 150 روپے کا آئٹم ہوتا ہے، تو عموماً کسٹمر واپس آتا نہیں ہے، تو اب ان سامان کا کیا کیا جائے؟ اب دیکھیں اس میں تو یہی ہے کہ آپ کو اس کے مالک کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب اگر یہ نہیں ملتا تو اتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ جتنے عرصے میں یہ آ سکتا ہو۔ اب اگر یہ اتنا پیریڈ گزر گیا، اتنا وقت گزر گیا، تو اب یہ ہے کہ اس کو کسی شرعی فقیر کو دے دیں، یا اگر آپ خود شرعی فقیر ہیں تو خود رکھ سکتے ہیں، یا یہ کہ مسجد یا مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں۔ اس کا حکم ہے لقطے والا۔ حضور عرض یہ ہے کہ نفس امارہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف ابھارتا ہے، کیا یہ نفس امارہ ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آج کل کے جو معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، جو ہماری سراؤنڈنگز ہے، ساری چیزیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں شیطان دعوت دیتا ہے اور نفس اس پر ابھارتا ہے، نفس اس کے لیے گناہ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرے، استغفار کرے، اور درود پاک کی کثرت کرے، اور مدنی قافلوں میں سفر کرے، نیک اعمال پر عمل کرے، اور عذابات کا مطالعہ کرتا رہے، اس کے بیانات سنتا رہے، تو یوں اپنے آپ کو ہی بچا سکتا ہے۔ عرض آپ سے یہ کرنی تھی کہ اگر دوران سفر قصر نماز کا حکم ہے، تو اگر سفر کے دوران سنتیں اور نوافل چھوڑ دینے کا گناہ ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ دوران سفر سنتیں چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا مذہب کون سا ہے؟ یاجوج و ماجوج یہ غیر مسلم ہے، روزانہ شام تک یہ دیوار چاٹتے ہی رہتے ہیں، توڑتے ہی رہتے ہیں۔ جب یہ دیوار انڈے کے چھلکے کی مقدار رہ جاتی ہے نا، کہنے اب سمجھو کہ خالی یوں کریں گے نا، کوئی ہاتھ مارے تو یہ ٹوٹ جائے، اب یہ کہتے ہیں چلو اب ہم جو نا کل کریں گے بقیہ کام، تھک کر یہ پھر چلے جاتے ہیں سونے کے لیے اس راستے کو چھوڑ کے۔ پھر جب آتے ہیں صبح تو دیکھتے ہیں تو دیوار پھر موٹی ہو جاتی ہے، پھر یہ توڑنا شروع کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکالنے کا ارادہ فرمائے گا کہ جو اس کی مشیت ہے،
تو اب جو ہے وہ اس میں ایک کہے گا انشاءاللہ الکریم ہم بقیہ کل توڑیں گے، تو پھر سب جو ہے وہ اس کی آواز پر انشاءاللہ کہیں گے۔ اب یہ کہ کل جب آئے گی تو وہ دیوار جو ہے وہ انڈے کے چھلکے ہی کی طرح ہوگی۔ اب اس والے اس کو یوں کریں گے اور یہ باہر، بس پھر یہ جو فساد کریں گے۔ حضرت ہم سب تمام لوگ موبائل کی بیٹری چارج کرتے ہیں تو موبائل کام کرتا ہے، ہم اب یہ جو دل ہے ہمارا جو قلب ہے یہ بھی ہماری بیٹری ہے، اس کو کیسے چارج کر سکتے ہیں؟ تو مدنی قافلوں میں سفر کر کے چارج کر سکتے ہیں، ہفتہ وار سنت وغیرہ اجتماع میں آ کے چارج کر سکتے ہیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے یا دیکھ کر چارج کر سکتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے چارج کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر کے چارج کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر کے چارج کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نفس کے متعلق اس کا تزکیہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب ہم بیان سنتے ہیں، ہم وقتی تو موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد اسی حالت میں پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس سے کیسے استقامت حاصل کی جا سکتی ہے؟ کوئی ایسا وظیفہ؟ اس کا بہترین وظیفہ تو مدنی قافلوں میں سفر ہے اور مدنی مذاکرے اور استغفار کی کثرت، بندہ توبہ کہتا رہے، استغفر اللہ یہ پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے۔ نفس جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے، بندے کو جو ہے نا یوں یہ سمجھو بندہ نفس کا تزکیہ کر رہا ہے، یہ اسی چکر میں بندے کو اسی گلاٹی کھلا دیتے ہیں کہ بندہ وہ مکہ پکڑو یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ، یہ سب شریر ہے، یہ اللہ اس کے شر سے بچے۔ تربیتی سیشن میں بھی اور دیگر نشست میں بھی ہمیں مطالعے کے حوالے سے بڑا ذہن دیا جاتا ہے، ہم یہاں نیتیں بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، مگر ایک یکسوئی نہیں پائی جاتی۔ اس طریقے سے امیر سنت کی کتب ہیں، فیضان سنت ہے، اور بھی کتابیں کا ہمیں ذہن دیا جاتا ہے، بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے، مگر یہ کہ یکسوئی نہیں آتی، تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے اور یکسوئی نہیں ہو پاتی۔ تو اس کے حوالے سے کوئی مدنی پھول ملے، اور کون سی ایسی کتابیں ہیں کہ جس سے ہمیں فوراً سے پیشتر جلد سے جلد ہمیں پڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو فرض ہے نا بندے پر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو مطالعے کا عادی بنانے کے لیے، یعنی اس کی عادت بنانے کے لیے، چونکہ وہ ایک بندے نے اب اس نے مطالعہ شروع کیا ہے تو سر میں درد بھی ہوگا، ایک جگہ بیٹھ کے مطالعہ کرنا پڑے، چلتے جلدو کرنے سے، ادھر ادھر دیکھ کر تو مطالعہ کرنے سے رہا، ایک جگہ کتاب میں بالکل نظر رکھ کر کرنا ہے۔ تو جب نظر ایک طرف ہوگی، توجہ ایک طرف ہوگی، تو چونکہ عادت کے خلاف ایک ہو رہا ہے نا وقتی طور پہ، تو اس لیے سر میں درد بھی ہوگا، جسم میں بے چینی بھی ہوگی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بندہ واقعات کا مطالعہ کرے، کہ واقعات ہوں گے نا اس طرح کے، اب کیا یہ خود ہی اس کی توجہ رہے گی پڑھنے پر، اب پڑھنے پر توجہ رہے گی تو آٹومیٹکلی اس کی ایک عادت بن جائے گی مطالعہ کرنے کی، اس کی نظر کی بھی عادت بن گئی، اس کی توجہ کی بھی عادت بن گئی۔ اب یہ فرض علوم وغیرہ پڑھے، یہ پھر تھک جائے تو پھر واقعہ پر آ جائے، پھر فریش ہو جائے واقعہ پڑھ کے، پھر فرض علوم کی طرف آ جائے، کبھی تفسیر کبھی حدیث، اس طرح جو نا مطالعہ کرے کہ ایک ہی موضوع کا ایک کیا کہتے ہیں وہ مستقل مطالعہ کرنا، یہ تھوڑا آزمائش رہتی ہے، تو بندے کو چاہیے تھوڑا تبدیل کرتا رہے۔ آپ دیکھیں کہ اسکول کا نظام بھی دیکھ لیں اور جو عالم کورس کا نظام ہے اس میں بھی دیکھ لیں کہ اسباق جو ہے نا وہ روزانہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ورنہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے فقہ کی جو ہے نا ایک فلاں کتاب پڑھائی جاتی ہے، پھر اصول فقہ کی فلاں کتاب پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ بعض ایسی کتابیں ہیں کہ جن کا دیگر اسباق سے، جن کا دیگر کتابوں سے کوئی لنک نہیں ہے، البتہ بعض کتابیں ہیں کہ جن کا دیگر کتابوں سے لنک ہے، تو ایسے ہو سکتا ہے، مگر کیا کہ اگر ایک ہی کتاب پڑھے گا تو طالب العلم یہ تھک جائے گا، یہ بالکل پریشان ہو جائے گا، پھر پاک جائے گا، یہ اس لیے موضوع تبدیل ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آج کل شدید گرمی کی وجہ سے نا اکثر بندے کی زبان میں یہ ہوتا ہے قیامت خیز گرمی ہے، یا مطلب کہ اپنا کمرے میں شدید گرمی ہے تو ایسے کمرہ جہنم بنا ہوا ہے، یا گرم کمرے سے اے سی والے کمرے میں جائیں گے تو کہیں گے ایسے جہنم سے نکل کے جنت میں آ گئے ہیں، تو یہ الفاظ کہنے کیسے ہیں یہ والے؟ کہا جاتا ہے جس سے قیامت تو آئی نہیں ہے نا، اور آئے گی یقیناً کربلا، یہ قیامت صغریٰ، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہونا، یہ بھی قیامت تھی، تکلیف تھی نا،
تو یہ قیامت تو یوں کہا جاتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا وہ بعض کو ہمارا کہا جاتا ہے کہ یار بڑی جو ہے نا وہ کہ قیامت خیز گرمی ہے، کشمیر جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ یہ اس سے مراد جو ہے وہ جنت نہیں ہے اور وہ جہنم نہیں ہے۔ یا وہاں زلزلہ آیا، بڑا جو ہے نا وہ قیامت کا منظر تھا، قیامت جیسا منظر تھا، ارے قیامت کسی نے دیکھی نہیں ہے، مگر مسلمان کے منہ سے یہ نکلنا یہ خوش عقیدگی کی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اگر یوں دیکھا جائے تو کہ اس کا ایمان ہے کہ جیسے اس کو ٹھوکر لگی تو اندر کا بولا، دل نے آواز دی یار یہ قیامت نہیں ہے، قیامت کی خالی جو نہیں یوں جھلک کے یوں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ تو جہنم کا بھی اگر یوں کرنا تو یہ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم ہے اور جنت بھی ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو یہ اچھی بات ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بندہ اس کو یوں بھی یاد کر سکتا ہے کہ یار یہ گرمی ہے، اس میں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے، تو قیامت کی گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ جہنم میں اگر خدا نہ خواستہ جانا پڑ گیا تو اس میں کیا حال ہوگا، وہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے، آمین۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور گھر کی سبزی لینی ہے، کیا مسجد میں بھائی سے پیسے لے سکتے ہیں؟ مسجد میں لین دین کر سکتے ہیں؟ آپ تو بھائی سے پیسے لینے کے لیے گئے نا، کوئی خرید و فروخت تو نہیں کی نا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ ابو جہل اور ابو لہب ایک ہی شخص ہے یا الگ الگ؟ دونوں الگ الگ ہیں۔ محمد خبیب شیخ پورہ سے میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک ہے جو ملاوٹ کرتا ہے لیکن وہ بتاتا نہیں ہے کہ میں نے ملاوٹ کی ہے، اور ایک ہے وہ لکھ کر کرتا ہے کہ اس میں اتنا دودھ ہے اور اتنا پانی ہے، تو جس کو لینا ہے وہ لے لے، جو نہیں لینا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو کیا یہ لکھ کر ملاوٹ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، جائز ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین بھائی۔ مگر یہ کہ پتہ چلے اس نے جو نا وہ 1 لیٹر دودھ میں اس نے ملایا 75% پانی، اس نے لکھا کہ آدھا دودھ آدھا پانی، تو اب یہ گناہ ہوگا۔ اگر یہ اس نے لکھا نا کہ بھائی یہ جیسے اب 1 کلو دودھ ہے، اس نے لکھا کہ بھائی آدھا کلو دودھ آدھا کلو پانی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر ملایا بھی اتنا ہی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کی خواب میں، تو خلفائے راشدین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ انہی کی زیارت کی؟ نہیں، جس نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نا، تو اس کے بعد یہ کہ اس نے حق دیکھا، کہ اس نے سرکار ہی کو دیکھا ہے۔ البتہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر کے لیے حکم نہیں ہے۔ اگر دوسری رکعت میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنے کے بعد نماز شروع سے پڑھنی ہے یا دوسری رکعت سے شروع کرنی ہے؟ بہتر یہی کہ شروع سے پڑھے۔ خلیفہ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آئینے مسجد میں اسلامک ویڈیو یا اسلامک بیان دیکھنا سننا کیسا ہے؟ اب اگر وہ ویڈیو ڈائریکٹ اس کے موبائل میں موجود ہے، واٹس ایپ میں موجود ہے یا موبائل کی میموری میں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب یا کوئی ایسا چینل اختیار کرنا، اس میں پھر مسئلہ آئے گا، چونکہ اس میں پھر جو وہ ابتدا بعض اوقات کچھ اور ہوتی ہے، پھر وہ ویڈیو آتی ہے، تو یوں پھر اس میں مسئلہ رہے گا۔ اس میں احتیاط کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے جا رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر پھر بھی عوام کے سامنے جو ہے اس میں احتیاط ہی کی جائے، یہ سب کی سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن کسی کے اوپر، کسی انسان کے اوپر جبر یعنی ظلم کے ساتھ رشوت لی جا رہی ہے، کیا وہ بھی جہنمی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب چونکہ ایک بندہ تو ظاہر ہے کہ مجبور ہے، اب مثال کے طور پہ کہ آپ جو ہے وہ موٹر سائیکل پر ہیں، آپ نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے، کاغذات بھی آپ کے پاس پورے ہیں، ٹیکس بھی آپ نے بھرا ہوا ہے، موٹر سائیکل چلانے کا لائسنس بھی ہے، موٹر سائیکل چلاتے وقت آپ نے کوئی اسی قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں کی، سگنل پہ پورا روکے، سب کچھ ہے، پھر بھی اگر کوئی روکتا ہے، تنگ کرتا ہے اور نہیں چھوڑ رہا، تو اب جو ہے وہ یہ پیسے دینا جائز ہے، اور اس کے حق میں لینا پھر بھی حرام ہے۔ آپ کا دینا اس طرح ہے کہ گویا کہ آپ نے کتے کے منہ میں ہڈی دی ہے،
میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سور کہنے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 سال کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ قرآن پاک میں کہ تم پر جو ہے نا وہ مردار، خون اور خنزیر جو ہے وہ حرام کیا گیا ہے۔ اب کوئی قرآن پڑھتے پڑھتے کیا کرے گا؟ تو یہ بس عوامی بات ہے، عوامی باتیں جو کہ غلط ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ تو وضو ٹوٹتا ہے اس کا نام لینے سے، خنزیر یا سور بولنے سے، نہ ہی جو ہے وہ 40 سال کے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کسی مسلمان کو بطور گالی کسی کو خنزیر بولا یا سور بولا تو یہ حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے سنتیں نکل جاتی ہیں فجر، ظہر، عصر، عشاء کی، کیسے ادا کریں؟ دیکھیں گے فجر کی اگر سنت چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو اس میں یہ ہے کہ اشراق چاش کا جب وقت ہوتا ہے نا تو اس دن کی سنتیں جو ہے وہ اس دن پڑھنا مستحب ہے، اگر پڑھ لی تو ثواب ہے، اگر نہ پڑھا تو گناہ نہیں۔ اچھا، ظہر کی سنتوں کا یہ ہے کہ جو سنت قبلیہ ہے، اب یہ ہے کہ جو ظہر کو اس نے فرض ادا کیا پھر 2 سنت پھر 4 سنت پڑھ لے۔ عشاء کا بھی اسی طرح ہے کہ عشاء کی جو 2 سنتیں ہیں تو ان کا یہ ہے کہ اگر جیسے عشاء کی کسی نے 4 فرض پڑھے اور چونکہ ایمرجنسی تھی، کوئی نکلنا تھا، کوئی ایسا مسئلہ تھا اور اس نے 3 وتر پڑھ لیے، اب جو ہے نا یہ بعد میں سو موقع ملا تو ابھی ہے کہ فجر سے پہلے جو ہے وہ 2 سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا جو عشاء کی سنت قبلیہ ہیں، اسی طرح عصر سے پہلے کی جو سنتیں، کیا ان کو بھی بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء اور عصر کی سنتیں جو ہوتی ہیں نا، جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ، ان کو تو نہیں پڑھا جائے گا بعد میں۔ شہادت کی قسمیں مجھے ذرا تھوڑا بتا دیں، کیونکہ راہ چلتے ہوئے ان کو بھی لوگ بولتے ہیں کہ یہ شہید ہے، ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خاصہ کسی اس میں ہوتا ہے تو ان کو لوگ شہید کہتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں بھی انتقال کر جاتے ہیں، دوسرا ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بندے کو بچانے کے چکر میں نا تو اپنے آپ کو یعنی کہ وہ اسنیچنگ وغیرہ کے چکر میں اپنے آپ ہی جان گنوا دیتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ کچھ لوگ غصے میں ہوتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، صحیح ہے، تو ایک دوسرے کو یعنی کہ اس میں سے ایک بندہ ایک دوسرے کو مار دیتا ہے، کیا وہ بھی شہید ہے؟ عبارت شروع میں لکھا ہوا ہے کہ وہ صورتیں جن میں شہادت کا ثواب ملتا ہے، تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہے، جن سے بعض یہ ہے سل کی بیماری میں مرا، سل کی بیماری کے پیٹ جاری ہونا، سل کی بیماری سیلان سے ہے سل۔ اچھا، سواری سے گر کر مرا، یہ بھی شہید ہے۔ مرگی سے مرا، یہ بھی شہید ہے۔ بخار میں مرا، یہ بھی شہید ہے۔ مال یا جان یا اہل یا کسی حق کے بچانے میں قتل کیا گیا تو یہ بھی شہید ہے۔ اب چونکہ یہاں تو اعلی قتل سے قتل ہوا نا معاملہ، تو یہاں تو وہی کہ شہید فقیہ۔ کسی درندے نے پھاڑ کھایا، بادشاہ نے ظلمن قید کیا، یا مارا گیا اور یہ مر گیا۔ کسی موذی جانور کے کاٹنے سے مرا، یعنی بچھو وغیرہ اس کے کاٹنے سے مرا، تب بھی یہ شہید ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو شہادت کا ثواب ملے گا، علم دین کی طلب میں مرا، تب بھی اس کو وہی شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ مؤذن کے جو ثواب کے لیے اذان کہتا ہو، سچا تاجر جسے سمندر کے سفر میں متلی اور کے آئی، جو اپنے بال بچوں کے لیے کوشش کرے، ان میں امر الہی قائم کرے اور انہیں حلال کھلائے۔ اچھا، جو ہر روز 25 بار یہ پڑھے اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، جو چاش کی نماز پڑھے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے اور وطر کو سفر و حضر میں کہیں بھی نہ چھوڑے۔ اچھا، ایک صورت یہ کہ فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرنے والا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ جو کوئی مرض میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار کہے اور اسی مرض میں مر جائے اور اچھا ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب اسی مرض میں مر گیا تو اسے شہید کا ثواب ملے گا، اور اچھا ہو گیا تو مغفرت ہو جائے گی۔ جو ہر رات میں سورہ یاسین شریف پڑھے، جو با طہارت سویا یعنی با وضو سویا اور مر گیا، اس کو بھی شہید کا ثواب ملے گا۔ اور ایک جو ہے نا زبردست کہ جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 100 بار درود پڑھے، ہم تو ویسے 313 بار پڑھتے ہیں،
اچھا، جو سچے دل سے یہ سوال کرے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے، اچھا جو جمعہ کے دن مرے وہ بھی شہید ہے، اس کو بھی شہید کا ثواب ملے گا۔ اچھا جو صبح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں پڑھے، اللہ کریم 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا کہ اس کے لیے شام تک استغفار کریں، اور اگر اس دن میں مرا تو شہید مرا، اور جو شام کو گئے صبح تک کے لیے یہی بات ہے۔ میں یہ اردو بازار کراچی میں کام کرتا ہوں اسٹیشنری کا، لوگ آتے ہیں میرے سے سامان وغیرہ لیتے ہیں، بعض اوقات سامان میرے سے لیتے ہیں مثال ہے 500 روپے کا، تو میرے سے بل بنواتے ہیں 1000 روپے کا، مثال ہے 500 کا انہوں نے مال لیا ہے، میرے سے بل بنوا رہے کہ بھائی آپ 600 روپے کا بل بنوا دیں، میں پھر بل مجبوراً بنانا پڑتا ہے، ان کا کہنا تو ماننا پڑتا ہے، پھر اب 600 کا بل میں بنا لیتا ہوں، تو کیا ہمارے لیے ناجائز ہوگا؟ وضاحت فرما دیجیے۔ نہیں، یہ تو بل بنانا بالکل ناجائز ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ملازم ہوگا کسی کا، اس نے سیٹ سے پیسے لینے، اب یہ جو نا بل دکھائے گا 600 کا، ٹھیک ہے 500 تو اس نے آپ کو دیے، 100 روپے جیب میں رکھے گا، تو ظاہر ہے کہ ناجائز ہے۔ تو اس طرح جو بل بنانے والا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، وہ بھی اس طرح کا جھوٹا بل نہ بنائے۔ مطلب ان کو ہم کیسا بنائیں کہ بھائی ہمارے لیے آپ منع کر دیں سیدھا سیدھا۔ ہمیں بھی بعض اوقات شرم آتی ہے کہ بھائی ان کا تو ہم دل جتنے کے لیے ہم بناتے ہیں مگر مجبوراً بنانا پڑتا ہے۔ آپ بول دیں کہ نہیں یار میں اس طرح یہ کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں لیتا تو نہ لے، کیونکہ آپ پر لازم ہے کہ گناہ سے بچیں، آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کتابیں بیچیں، ہمیں جو ہم پر لازم ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ ایک ہے ہمارا اسلام، ان کو جو نا بعض کو اس طرح کے آرڈر آتے تھے اور ان سے تو وہ زیادہ کوانٹٹی مال لے آتا تھا، یعنی یہ 100 روپے اور یہ سینکڑوں میں نہیں لاکھوں میں، جب یہ بات آتی تھی نا کہ بل یوں منع کرتے تھے کہ نہیں کر سکتا۔ میری نظر میں تو 2 ہیں اسلام بھائی، اور دونوں کا کام ایسا ہے کہ دونوں سے بڑے بڑے لوگ اس طرح کی چیزیں، ایک کا تو کام ہے ٹائر کا اور ایک کا کام ہے وہ گاڑی کے اسپیئر پارٹس کا، دونوں منع کر دیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کام۔ دوسرا آپ سے یہ سوال تھا مین کہ مثال ہے پینسل کا پیکٹ دوسری مارکیٹ سے 200 روپے کا لے کے آتے، اس کے اوپر ہم مثال ہے 10 روپے رکھ کے بیچے پھر 20 روپے رکھ کے بیچے، آپ ہماری اب یہ تو دیکھیں گے آپ کے مارکیٹ میں جو عرف چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہر شخص پینسل بناتا نہیں ہے، ایک پورا نظام بنا ہوا ہے کہ ایک کمپنی پینسل بناتی ہے، وہ پھر جو ہے نا وہ لوگوں میں تقسیم کرتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی جو ہے نا وہ ایک دکان کو ہول سیل میں دیتی ہے، وہ چیز 10 روپے کی دیتی ہے، اب وہ دکاندار سب کو 15 روپے میں دیتا ہے، اب جو بھی دوسرا خریدے گا وہ 120 روپے میں بیچے گا، کوئی 20 میں بیچے گا، کوئی 25 میں بیچے گا، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا نظام ہے، تو آپ بھلے نفع رکھ سکتے ہیں، نفع واجبی ہو، یعنی ایسا نفع نہ ہو کہ جیسے کوئی باہر سے آیا، کوئی نیا شخص آیا اور اس کو اپنے جو نا وہ 50 روپے کی بیچ دی، تو یہ کیس خراب ہو جائے گا، وہ یعنی سمجھا یہ کہ یہ 50 روپے کی پینسل ہے۔ تکلف کسے کہتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تکلف کے اردو معنی یہ کہ ایسی بات دکھانی جو اپنے میں نہ ہو، ظاہر داری، بناوٹ، نمود، نمائش، اور وہی کہ تصنع والا معنی بناوٹی، تو بعض جگہوں پہ کرنا اچھی بات ہے اور بعض جگہوں پہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور، حقیقت پسندی کی عملی زندگی میں کتنی اہمیت ہے؟ اب بندے کو چاہیے کہ وہ حقیقت پسند ہی رہے، کہ تبھی اس کی زندگی کامیاب ہوگی، کہ یعنی حقیقت پسند ہی وہی کہ جو حق بات ہو اس کو یہ تسلیم کرے، اگر اس کے اندر یہ غلطی ہے تو یہ مانے کہ نہیں یار یہ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے، یہ تو یہ حقیقت پسندی، ورنہ یہ کہ سامنے والا یہی چیز کرے تو اس کو یہ غلط کہے، خود یہ کرے یہی کام تو اس کو غلط نہ کہے، تو یہ حقیقت پسندی کے خلاف ہے۔ کیا اللہ اپنے بندے سے کبھی ناراض بھی ہوتا ہے؟ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، کیا یہ جملہ درست ہے؟ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ایک کافر سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو یہ جملہ تو بالکل غلط ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ کفار ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور
چلے ابھی جو کافر ان کا تو ہمیں نہیں پتا نا کہ ہو سکتا ہے کہ مرتے وہ توبہ کر لیں، ہم تو اگرچہ ظاہری احکام کے مطابق چلیں گے، ورنہ جن کا قرآن و حدیث سے ثبوت ہے، جیسے ابو لہب ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ ہے ناراض، فرعون ہے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، نمرود اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، اگرچہ کہ یہ فرعون اور نمرود نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تو یہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور عوام کو کہتے تھے کہ ہم خدا ہیں، مانتے ضرور تھے یہ، مگر جو عوام کو یہ کہتے تو کفر کرتے تھے، تو ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہو۔ سوال میرا یہ ہے کہ نماز آستین اوپر کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر یاد آ جائے تو نماز میں نیچے کر سکتے ہیں، اور ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو آستین اتنی اوپر ہو گئی نا، یہ ہے نا جیسے یہ کلائی ہے، کلائی جو ہے نا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہی کھلے گا نا، یہ ہاں یہ یہاں تک ہے، یہ جو نا یہ کونی کلائی میں شامل نہیں ہے، یہ کونی تک جو نا یہ یہاں سے لے کر یہ کلائی ہے، تو آدھی کلائی سے اوپر ہوئی نا اٹھی ہوئی یوں فولڈ، اب نماز مکروہ تحریمی ہے، ورنہ مکروہ تنزیہی۔ اب چونکہ ابتدائی اسی سے ہوئی اور پورا ایک رکن بھی گزر گیا، تو اب جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ نیچے تو وہ کرے گا اب بھی عمل قلیل کے ذریعے، مگر یہ کہ اس کی نماز تو ہو گئی، کیا کہتے ہیں وہ، اب اس کو واجب الاعادہ دہرانی پڑے گی۔ اگر نماز کے بیچ میں یاد آ گیا نیچے کر لی، وہی ابھی نیچے تو کر لے گا عمل قلیل کے ذریعے، یعنی اس طرح کہ عمل کثیر نہ ہو کہ کسی دور سے دیکھنے والوں کو یہ نہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اب یوں جیسے کر رہا ہے تو یوں رکوع میں جاتے ہوئے یوں کر لے، یہ نیچے تو کرے گا اب بھی، مگر نماز مکروہ تحریم میں اس کی ہو چکی، اس میں یہ کہ چونکہ ابتدا ہو گئی تو مکروہ تحریم میں ہو گئی نماز، اب یہ ہے کہ اس کو واجب کی نیت سے دہرانا پڑے گا اس نماز کو۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب مسجد میں ہم صفائی کرتے ہیں تو چونٹی کی ایک قطار جاری ہوتی ہے جو کہ اپنا کھانا لے کے جاتی ہے، کہ ہم صفائی کرتے ہوئے انہیں ہٹائیں یا نہ ہٹائیں؟ اب اس میں یہ ہے کہ اب اگر یہ سائڈ پہ بالکل چل رہی ہے، یعنی اس سے کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور ہمارا اس کو ہٹانے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تب تو اس کو جانے دیا جائے۔ اب اگر یہ بالکل صفوں کے درمیان چل رہی ہے، بالکل لہر بنی ہوئی ہے، اس کی لائن بنی ہوئی ہے، قطار، تو اب اس کو ہٹایا جائے گا، چونکہ وہ ہمارا نفع ہے نا کہ نماز ہم کیسے پڑھیں گے، تو اب ہٹایا جائے گا۔ اب دیوار پہ چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، جانے دیں، پہنچ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کے موتی دلوں میں سجائے،